اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم کے حوالے سے اہل دنیا کو یہ بات بتائی اور اس اعتراض کا جواب دیا جو منکرین اسلام اور منکرین قرآن اکثر قرآن کے نازل ہونے کے وقت کرتے رہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں، دعوت کے انداز میں اور دلیل کے انداز میں ان سے یہ بات فرمائی کہ تم کن مخمصوں میں پھنسے ہوئے ہو، کن خیالات کے اندر الجھے ہوئے ہو اور کیسی کیسی بے بنیاد باتیں کرتے ہو۔ تم ایک کام میں اپنے آپ کو آزماؤ گے اور آزمانے کے بعد تمہیں خود ہی یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا اس طرح کا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی کتاب کوئی نازل نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس سے پہلی آیات میں بیان کر کے تا قیامت اس طرح کے اعتراضات کرنے والے لوگوں کا منہ بند کر دیا، زبان بند کر دی، بے بس کر دیا، بے کس کر دیا اور ناکام کر دیا، اور اس بات کو تسلیم کرنے پر دعوت دی کہ اگر یہ اللہ کی ذات کے سوا کسی انسان کا کلام ہوتا تو انسان اس جیسا یا اس طرح کی کوئی صورت بنا لیتا۔ نہ بنانا اور نہ بنا سکنا اس چیز کی دلیل ہے کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس چیز کے تذکرے کے بعد یہ آیت کا جو پہلا حصہ اس وقت تلاوت ہوا ہے، اس میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے والوں کو ایک عجیب اور بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت لفظ کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں کہ جس لفظ کا زبان سے ادا ہونا اور ادا ہونے کے بعد کانوں کا سننا اتنا بھلا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ کان ایسے لفظ کو سننے کے لیے ترستے ہیں، اور زبان سے جب بھی یہ لفظ نکلتا ہے کسی معاملے میں بھی تو سننے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ بشر، جس کا معنی ہے خوشخبری۔ دنیا میں نسل آدم میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جو خوشخبری کو پسند نہ کرتا ہو۔ عجیب بات ہے کہ ویسے دوسرے معاملات میں تو ہوتا ہے جی یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، لیکن یہ چیز مجھے نہیں پسند، اس کو میں پسند نہیں کرتا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عام معاملات کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چاہت ہے، لیکن اس لفظ پر غور کریں گے کہ خوشخبری سننا ہر آدمی کو پسند، ہر آدمی کو پسند ہے۔ اور خوشخبری سننے کے بعد ہوتا کیا، اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ خوشی کے اثرات جو ہوتے ہیں نا، خوشی کے اثرات، انسان کا چہرہ نکھرا بکھرا نکھرا بکھرا پھول کی طرح کھل جاتا ہے کسی کو جب کسی معاملے میں خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس کی بیسیوں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مثلا کسی بچے نے میٹرک کا امتحان دیا ہو اور بازار سے آتے ہوئے بچہ آپ کو ملا
اور آپ نے اس کے رزلٹ کے بارے میں پہلے سے معلوم کر لیا، رزلٹ آؤٹ ہو چکا، اس کو پتہ نہیں، تو اس جیسے ہم عمر بچے نے سلام کیا، خالد تمہیں پتہ ہے؟ نہیں یار، کس چیز کا؟ تو میٹرک میں ٹاپ کر گیا، تو میٹرک میں ٹاپ کر گیا ہے، پنجاب بورڈ پر ٹاپ کیا، تو نے پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس بچے کا اور اس بچے کی خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ اندر کی دنیا، اندر کی کائنات میں ایسا ایک راحت اور سکون اور اطمینان، مطلب جذبہ پیدا، ہاں یار تو سچ کہتا ہے، ہاں میں سچ کہتا ہوں۔ اگر دیندار ہوا تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری محنت کا رزلٹ نہیں دیا، بلکہ میری محنت سے کہیں بڑھ کے اللہ تو نے عطا کیا۔ کتنا بہترین اثر خوشخبری کا ہے، کتنا بہترین اثر خوشخبری کا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی، اور مثال بھی کس کی دی گئی؟ اللہ کے ایک نبی کی مثال دی کہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، گزرتے گزرتے زندگی سینچری مکمل کرنے والی۔ زندگی کی بھی سینچری ہوتی ہے نا، صرف کرکٹ کے کھلاڑیوں کی سینچریاں تو نہیں ہوتی، زندگی کی بھی سینچری ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خوش قسمت انسانوں میں سے وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی زندگی لمبی ہو، اس کے اعمال اچھے ہو، اس کے اعمال اچھے۔ لمبی زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ تو زندگی کے 100 سال بیتنے کو ہیں، یا 100 سال بیتے ہوئے، اور اللہ کے نبی کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے، جو خیال ان کی زبان سے الفاظ بن کے نکل رہا ہے، اور وہ الفاظ دعا کی صورت اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے دعا فرما رہے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ جی مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیں، اپنی جناب سے، اپنی ذات کے حوالے سے مجھے پاکیزہ اولاد چاہیے۔ پھر فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ جی مجھے وارث کے بغیر نہ چھوڑنا، تو سب سے زیادہ بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ آپ نے مجھے علم نبوت دیا ہے، مجھے احکامات شریعت دیے، اللہ مجھے ایسا وارث عطا کر کہ ان احکامات شریعت کو لوگوں کو سمجھائے، آپ کے دین کا وارث ہو، علم کا وارث ہو، آپ کی شریعت کا وارث ہو۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں، جس عالم میں قرآن حکیم نے بتایا کہ ان کی داڑھی مبارک کے بال یا ان کے سر مبارک کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے، چاندی کی طرح چمک رہے تھے، اس عالم میں دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد یہی لفظ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، بشر بشر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ اکبر، اتنی طویل عمر کے بعد بیٹے کی خوشخبری، اور جب خوشخبری ملی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ بار بار یہ فرماتے، سوچتے اللہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، میری عمر تو بہت آگے چلی گئی ہے، موسم رہا ہی نہیں، بغیر موسم کے پھل مل جائے گا۔ یعنی یہ خوشی کے عالم میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جو قرآن حکیم نے نقل کی۔ اللہ نے فرمایا میں آپ کو بردبار بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور اے زکریا جو معاملہ میں تیرے ساتھ کروں گا نا،
وہ نہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ ہوا، نہ قیامت کے دن تک کسی کے ساتھ ہوگا۔ کون سا معاملہ؟ میں نے نسل آدم میں سے آپ تک اور آپ سے لے کے قیامت تک کسی باپ کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں تجھے بیٹا بھی دوں گا اور میں نام بھی اس کا خود رکھوں گا، میں نام بھی اس کا خود رکھوں گا۔ کتنے خوش قسمت انسان ہوں گے وہ کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے باپ کو بتا دیا اسمہ یحییٰ، اس کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، پوری انسانی برادری میں اے میرے زکریا، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، آپ تک آج تک کسی انسان نے ایسا نام رکھا ہی نہیں ہے، ایسا انوکھا نام، ایسا پیارا نام۔ میں یحییٰ اس کا نام رکھتا ہوں، اسمہ یحییٰ۔ اور پھر صفات بیان کی کہ ان میں یہ صفت بھی ہوگی، ان میں یہ صفت بھی ہوگی، ان میں یہ صفت بھی ہوگی۔ صفات بھی بیان کر دی، نام بھی رکھا اور دعا کو بھی قبول۔ اس خوشخبری سے حضرت زکریا کو کتنی بڑی خوشی اور راحت حاصل ہوئی ہوگی۔ ایک خوشخبری اللہ کے دوسرے نبی اسی لفظ کے ساتھ اپنی امت کو سنا رہے ہیں، اپنی امت کو سنا رہے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اسی لفظ کے ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، اسمہ احمد۔ اے میری امت، عیسیٰ فرماتے ہیں اے میری امت، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، اپنے بعد، میرے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے، ایک ذات آنے والی ہے، ایک اللہ کے محبوب آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام محمد 4 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوا، احمد 1 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوا، لیکن یہ خوشخبری کے طور پہ ذکر ہوا، خوشخبری کے طور پر۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب القاب دیے گئے، پیارے پیارے القاب ہیں، حضور کے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام بشیر بھی دیا گیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو خوشخبری یہ ایسا لفظ ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی بات ہے، ایسی گفتگو ہے کہ اس کی تاثیر ہمیشہ مثبت انداز میں ظاہر ہوتی ہے، مثبت انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ، کہیں مبشر، کہیں بشیر، کہیں یہ بشر الذین آمنوا، 109 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ ذکر ہوا ہے۔ کہیں پر اس کا معنی مثبت بھی ہے، لیکن کہیں دوسرے معنی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے ہٹ کر بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ بشرناہم بعذاب علیم، کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری لفظی ترجمہ کیا جائے، سنا، لیکن یہاں خوشخبری ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو، خبر دے دو۔ کہ کن کو؟ منافقین کو، مشرکین کو،
کفار کو،